عامل پنگش ناگی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے عمل کی جانب۔ بتا رہا ہوں، ایک دفعہ اسے ضرور کرنا ہے۔ یہ اللہ کے بڑے خاص بندے، بڑے خاص ولی کا میں وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس کو کمرے کی روشنی بند کر کے ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے۔ میں مکمل اس کا طریقہ آگے بتاتا ہوں۔ جیسے ہی اسے آپ پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے ویسے تو جو بھی اپنی حاجت دعا یاد کی جائے وہ پوری ہوتی ہے، لیکن جو لوگ کسی خاص انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ صرف ایسا نہیں کرتا کہ اس انسان کے دل میں محبت پیدا کرے، یہ اس کے دل میں محبت کی آگ لگا دیتا ہے۔ صرف نیت صاف ہو، اچھا مقصد ہو، نکاح کرنا مقصد ہو یا اپنے شوہر کو راہ راست پہ لانا ہو، تو پھر اس عمل کو کریں۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس میں کمرے کی لائٹ بند کر دینی ہے، اندھیرے میں بیٹھ کے پھر اس کو کرنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل اس کے ایک ایک لفظ میں موجود ہے، ایک ایک حرف میں موجود ہے۔ جس کو جب کسی خاص مقصد کے لیے خاص آیت کو، خاص لفظ کو پڑھا جاتا ہے اور لگاتار تعداد مقرر کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اللہ ایسا فضل کرتا ہے، اس کے کلام میں بہت برکت ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ وظیفہ ہے، اس کو آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ پڑھنا ہے، جس کو میں پڑھ کے بھی آپ کو سناتا ہوں۔ ناپاکی میں عورتیں ہرگز نہ کریں، باوضو ہو کے تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس طرح آپ نے اسے ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ حاجت اپنی ذہن میں رکھیں، جس انسان کے لیے کر رہے ہیں وہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھنا بہتر ہے۔ جب آپ اسے کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی جب حاجت کو یاد کرتے ہیں، جب بعد میں بھی دعا کرتے ہیں، ویسے عمل کے درمیان، اس وظیفے کے درمیان اپنی حاجت ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے۔ اندھیرے میں بیٹھ کے اسے کرنا اسی لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ جیسے ہی آپ مکمل کرتے ہیں، یہ دوسرے انسان کے دماغ پہ، دل پہ ایسے اثر کرتا ہے جیسے کوئی چیز اثر نہ کر پائی ہو، اور اس کا متبادل آپ نے اس کا، جیسے کہا جاتا ہے کہ اپوزٹ آپ نے کوئی چیز کر دی ہو۔ پہلے اثر نہیں ہو رہا تھا، یہ الٹ اس کے بہت زیادہ اثر کرے گا، دوسرا انسان کہیں چین نہیں پائے گا۔ اس کے بارے میں جیسے میں نے بتایا، یہ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا ہے۔ حضرت شیخ محمد افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا وظیفہ بتاؤں کہ جس کو پڑھنے سے ہر حاجت و دعا پوری ہو جائے، تو وہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی دعا ہے، ایسا وظیفہ ہے، جس کو آپ پڑھ کے جو بھی جائز حاجت یاد کرتے ہیں، اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ اگر کچھ بھی جائز پانا ہے تو اسے کثرت سے پڑھو، جو دل میں ہے وہ مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ یعنی ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بات دل میں رکھی جائے، دل میں جو بھی ہوگا پھر اللہ کی ذات اسے پورا کرے گی۔ یہ اللہ کا معاملہ اور آپ کا معاملہ بن جائے گا۔ آپ اللہ سے یہ پڑھ کے دعا کریں گے، دل میں اپنی مراد رکھیں گے، اپنی حاجت رکھیں گے، اپنی من و کامنا رکھیں گے، وہ ضرور پوری ہوگی۔ محبت کے لیے یا کسی کو پانے کے لیے یہ کرنا بہت بہتر ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے بعد بھی خاص دعا کرتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ دعائیں سننے والی، دعائیں قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب اللہ کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے اور خاص تعداد میں مقرر کر کے کسی آیت کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کا ایک اپنا اثر پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی برکت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں کسی بھی رشتے میں جھگڑے چل رہے ہوں، نفرتیں پیدا ہو گئی ہوں، وہاں پہ بھی اس کو کرنا بہت بہتر ہے۔ عامل پنگش ناگی کانٹیکٹ نمبر +92 340 7251 057۔